اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر قسم کی چیز دی گئی، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اسے سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر انہیں راستے سے روک دیا۔ بس وہ رہا نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھیں گے تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے۔ میں یہ خط لے کر جاؤ، پھر اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر وہاں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا ردعمل پرتکریا ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے دباؤ والو، میری طرف ایک پرتشٹھت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے، اور وہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور آگیا کاری ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریوں، میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ اپہار بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے، اور وہ خوار سامانہین ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے دباؤ والوں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگیا کاری ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دوں گا۔ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شخص شکر کرے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کا روپ بدل ڈالو،
देखें वो समझ पाती या उन लोगों में से हो जाती है जिन्हें समझ नहीं। पर जब वो आई तो कहा गया कि तुम्हारा तख्त ऐसा ही है। उसने कहा, गोया कि ये वही है और हमें इससे पहले कि मालूम हो चुका था, और हम फमा बदारों में थे और उसे रोक रखा था उन चीज़ों ने जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी और मुमकिन लोगों में से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो, पर जब वो उसने उसे देखा तो उसे ख्याल किया कि वो गहरा पानी है और अपनी दोनों पिंडियाँ खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह तो एक महल है जो शीशों से बनाया गया है। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई।